ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ غالباً چوتھی حدیث مبارکہ ہے جس میں تذکرہ آ رہا ہے کہ مینڈے جس کو ہم چھترے کہتے ہیں۔ ابو داؤد اور نسائی رحمہ اللہ علیہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس مدیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف منڈواؤ، اس میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ کیا بات ہے! یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہو کہ کچھ دن اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دیں۔ پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے اس کو دودھ پینے کے لیے بکری چھوڑ دینا، گائے چھوڑ دینا اگلے بندے کو، یار تیرے گھر میں دودھ کی سہولت نہیں ہے، یہ جب تک دودھ دیتی رہے گی تو اس کو پیتا رہے، جب یہ دودھ خشک کر دے پھر مجھے واپس لوٹا دے۔ تو انہوں نے یہی عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس سوائے ایسے کسی میں نہیں کہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ابو داؤد اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، نہیں کر رہا، تو وہ بھلا کیا کیا کرے عید والے دن؟ ٹھیک ہے جناب، عید والے دن اپنے ناخن ہو گئے، اپنی مونچھیں ہو گئیں، اپنے سر کے بال ہو گئے، منہ زیر ناف کے بال ہو گئے، ان سب کی حجامت کروانے سے بندے کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اور جو قربانی کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ یہ سب چیزیں قربانی کرنے کے بعد کٹوائے۔ مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کرے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ وہی بات عبرانی شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف اور اونٹ 7 کی طرف سے ہیں۔ اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں، گائے میں بھی 7 حصے ہیں۔ گائے مادہ ہے یا نر ہے، اونٹ مادہ ہے یا نر ہے، بھینس مادہ ہے یا نر ہے، ان میں 7 حصے ہیں۔ اچھا، ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ رحمہ اللہ مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھیڑ کا جزع 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ ایک بکری ہے وہ پورے سال کی ہے، اور ایک بھیڑ کا بچہ جس کو چترا کہتے ہیں وہ ہے 6 مہینے کا، قد میں، جسامت میں اور موٹا تازہ ہونے میں وہ بکری جو سال کی ہے اس کے برابر نظر آ رہا ہے۔
وہ 6 مہینے کا چھترا بھی چل جائے گا۔ یہ 5ویں حدیث ہے جس میں بھیڑ کی قربانی کی فضیلت زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی میٹھے ذبح فرمائے، حضرت علی پاک کو وصیت فرمائی، آپ نے بھی میٹھے ذبح فرمائے۔ جہاں بھی چھترا کا مقام بکرے کے فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا بھی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سستی تلاش کرتے رہتے ہیں، مکانوں پر لاکھوں کے لاکھ لگا دیں، نو ٹینشن۔ قربانی کے لیے سستی سے سستی کوشش کرنی ہے۔ افضل جو با اعتبار قیمت کے بھی اعلیٰ ہو اور خوب موٹی تازی بھی۔ عبرانی اپنا یہ تو خیر جملے ہم اپنے دوستوں کو اکثر عرض کرتے رہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو چیز دے رہے ہیں، اگلا آپ اس کو جھوٹ بول کے چیز دے رہا ہے، وہ چیز اگر 70 کی ہے، 70,000 کی، اور آپ کا تو 70 کو 70,000 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہا ہے نا، وہ چیز 65,000 کی فار ایگزامپل یا 60,000 کی ہے، تو آپ اس کو 70,000 کی لے کے آ رہے ہیں، آپ کا تو پورا 70 کا 70 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کا وہ چیز 60,000 کی تھی، آپ کا 60,000 اللہ تعالیٰ کی راہ میں گیا، باقی 10,000 ضائع ہو گیا۔ دینے والے نے سستی دی یا مہنگی دی، لینے والے نے اس کو سستا لیا یا مہنگا لیا، مطلب اتنے پیسے قربانی پر لگے، وہ جا تو سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے نا۔ اس میں پھر ڈاؤٹ والی بات کون تھی؟ پھر جو ہے نا سستی تلاش کرنا، کمزور تلاش کرنا۔ اگر فضیلت کو بندہ دیکھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی ہو زبردست ہو، سبحان اللہ، وہ بندہ چھوٹے 2 لے کر آئے، پتلیاں بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، تو پھر ان کی یہ فضیلت سے تو معروف رہا نا۔ حضور علیہ السلام کی قرآن شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا، رات کو یعنی ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ تو جو لوگ صبح کی نماز سے پہلے یا اذانوں سے یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کرنے سے منع فرمایا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز رہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت علی پاک سے راویہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں فرمایا، درست نہیں ہے۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، کانا، اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا لاغت جس کی ہڈی میں مغز بھی نہ ہو۔ اس کی مثل امام مالک و امام احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ و دارمی رحمہ اللہ علیہ برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس قسم کے 4 جانوروں کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ کاڑا، بیمار، لنگڑا اور لاغر۔ حضرت امام احمد و ابن ماجہ رحمہ اللہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ کان کٹے ہوئے، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ ترمذی، ابو داود و نسائی و دارمی شریف رحمہ اللہ علیہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں، کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں، اور اس کی قربانی نہ کریں جس کا کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو۔
اگلا حصہ کٹا ہوا ہے پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، پچھلا حصہ کٹا ہوا ہے پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو، ایک ہوتا ہے کٹا ہوا، ایک ہوتا ہے پھٹا ہوا، پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ کان پھٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، کان کا اگلا پچھلا، کان کا پچھلا حصہ، یہ سارے عیب دار ہیں، اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت امام بخاری بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نار اور ذبح فرماتے تھے۔ مطلب آپ عیدگاہ میں جب تشریف لے جاتے تو وہیں جانور پیش کیے جاتے، وہیں آپ کی ذات پاک ذبح بھی وہیں فرماتے اور نہر یعنی اونٹوں کو وہیں ذبح کرتے تھے۔ اب قربانی کی قسمیں ہیں کہ قربانی کس کس پر جائز ہے اور کیا کیا ان کی صورتیں ہیں، انشاءاللہ ایک کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام